سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والموازین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز اساتذہ کرام، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کے بارے میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا اٹھا، ایک جماعت ایسی اٹھی جس نے رب تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کیا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا ہے محبوب فرما دیجئے ان لوگوں کو بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری اطاعت بجا لاؤ، کیونکہ یہی اللہ رب العزت کی اطاعت ہے اور یہی اللہ رب العزت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر تم میری اتباع کرتے ہو تو اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تم سے محبت فرمانے والا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں ایک اور جگہ آیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام جہان کے لوگوں سے بڑھ کر پیارا ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر نہیں، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے، میری جان سے بھی زیادہ عزیز، زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی، یہ حدیث ایمان کے کامل ہونے کی شرط بیان کر رہی ہے کہ سچا ایمان اس شخص کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رشتے، ہر ناطے، ہر تعلق سے بڑھ کر چاہتا ہو، اور یہ چاہنا صرف زبان کا دعویٰ نہ ہو بلکہ اس کی اپنی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی پیروی سے ظاہر ہو۔ سامعین محترم ایک حدیث میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کی یہ پائے جائے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ اس میں سے نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنا، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو پیارا جاننا، اور نمبر دو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جس سے بھی محبت کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے، اور جس سے نفرت کرے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرے۔ اور تیسری شرط یہ بیان کی کہ کفر میں جانے کو واپس ایسا جانے کہ جیسے خود کو آگ میں ڈالے جانے پر سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ سامعین محترم یہ حدیث ایمان کے ذائقے کا راز بتاتی ہے کہ وہ شخص جو حضور علیہ السلام اور اللہ کی محبت کو ہر چیز پر غالب کر دے، وہ دل کی راحت اور روح کی لذت کو پا لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ان دنوں میں میرے پاس کچھ مال تھا تو میں نے اس میں سے آدھا مال سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج تو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا۔ تو چنانچہ میں نے آدھا مال سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ اے عمر یہ تو بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مثل اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ چنانچہ اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سرکار اپنی مسند میں تشریف فرما تھے، عمر فاروق کی اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں لا کر پیش کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی وہی سوال ان سے دوبارہ کیا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا کہ اے ابوبکر یہ تو بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی جواب دیا، قربان جاؤں اس ذات کے جس کے لیے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو نبیوں کے بعد امت میں سب سے افضل والا ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنتے ہیں اپنے دل ہی میں کہتے ہیں کہ اب میں کبھی ابو بکر سے دنیا میں کبھی سبقت نہیں لے سکتا۔ تو چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور سے اتنی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے کہ اپنا مال حضور کی نام پر، حضور کے نام پر نشاور کرنے کے لیے تیار تھے کہ حضور ہمیں ایک اشارہ فرمائے، ہم اپنا مال سب کو حضور کی جان پر، حضور کے دین پر قربان کریں۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ترستے تھے کہ حضور اشارہ فرمائے اور ہم پیش کرتے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں ہم کشتی زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہاں پر بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان سے بریلی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ تم تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا، تو کرو کیا کرو جوان۔ اپنی تقریر کا اختتام اس شعر میں کرتا ہوں کہ عشق سرکار کی شمع جلا دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا دل میں، بعد مرنے کے قبر میں اجالا ہوگا۔